رضيت بالله ربا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج یکم محرم سن 1442 ہجری یعنی ہجری سال کا پہلا دن ہے۔ اس سال کو ہم ہجرت کا سال کہتے ہیں۔ دراصل واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ایک خط لکھا، یا ان کو بلکہ ایسا کہ ان کو کوئی خط ملا، اس خط کے اوپر کوئی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ تو تاریخ پڑھ کے اچانک ان کے ذہن میں آیا، تو سوچنے لگے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس پہ تاریخ لکھی ہے اور مجھے نہیں پتہ یہ تاریخ اس سال کی ہے کہ پچھلے سال کی ہے، اس خط کو چلے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، تو اس طرح تو معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ تو ہمیں ایک ایسے سال کی ابتدا کرنی چاہیے کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ وہ سال بھی لکھا جائے اور اس سال سے ہمارے جو ہے وہ معاملات وہ سارے کے سارے طے ہوں۔ صحابہ کرام کو انہوں نے جمع کیا، ان سے مشورہ کیا اور بہت ساری تجاویز سامنے آئی۔ ان میں سے ایک نبوت کی ابتدا کے سال کی ابتدا کیسے کی جائے، کچھ نے کہا جی نبوت کی ابتدا سے، کچھ نے کوئی مشورہ، بالآخر اتفاق اس بات پہ ہوا کہ اسلام میں جو بہت بڑا تاریخ میں جو موڑ ہے وہ ہجرت کا موڑ ہے، لہٰذا ہم اپنی تاریخ کی ابتدا ہجرت سے کریں گے۔ اس وقت ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی تھی، آپ کی وفات بھی تھی، سارے معاملات بڑے بڑے معاملات ان کے سامنے تھے، لیکن ابتدا ہجرت سے ہوئی کہ اسلام میں زندگی اور موت کسی کی جو ہے اس سے سالوں کی ابتدا نہیں، بلکہ اصل چیز ہے کہ جہاں سے اسلام کے عروج کی ابتدا ہوئی اور تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، وہاں سے اپنے سال کی ہم ابتدا کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ہجرت اس کو اتنی اہمیت کیوں ملی کہ اس سے پورے کے پورے، یہ آواز ٹھیک کرو، باریک کرو، بہت کہ ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ ہجرت پہ ہی اس کو جو ہے وہ ہجرت سے ہی اس کی ابتدا کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہجرت بہت بڑا واقعہ ہے جس میں انسان اپنا مال، دولت، وطن، اہل و عیال تک اس میں قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا
کہ صحابہ کرام نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پیدائشی شہر اس کو اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر ترک کیا اور اسلام کو اور دین کو بچا کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو یہ جو ہجرت ہے اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، بس ٹھیک ہے، ہجرت میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے اس کا واقعہ اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور بہت سارے اس کے واقعات مختلف اس کے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم اس واقعہ کو نہیں دہرائیں گے، بلکہ اس واقعہ سے ملنے والے جو بڑے بڑے سبق ہیں ان اسباب کا ہم جائزہ لیں گے، اور اس میں واقعاتی ترتیب نہیں ہوگی، بلکہ جیسے مناسب لگے ہم نے ان کو ویسے ہی ان کی ترتیب لگائی ہے۔ سب سے اہم سبق جو ہمیں ہجرت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے۔ سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے مال کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، اہل و عیال کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، مال و دولت کی بھی، حتیٰ کہ وطن کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ اصل چیز ہے ایمان کو بچانا، کیونکہ یہ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ایمان کو بچانا۔ ایمان کو بچانے کی خاطر کچھ بھی کرنا پڑے وہ کیا جائے گا۔ سب سے اہم چیز جو انسان کا نصب العین ہے ساری زندگی کا وہ ہے ایمان کو بچانا، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ دوسرا بڑا سبق جو ہجرت سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے قربانی دینا، کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑے گی، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، وطن چھوڑا، اور بلکہ ہر جو چیز بھی آڑے آئی۔ مثال کے طور پہ ایک آپ کو واقعہ تھوڑا سا اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، تو جب وہ ہجرت کرنے لگے ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ایک بیٹے تھے۔ ان کا نام آپ بڑی کثرت سے سنتے ہوں گے، ابو سلمہ۔ بعد میں یہ وفات ہو گئی، ان کی بیوی ام سلمہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بنی، ام المؤمنین بنی۔ ان کا بیٹا سلمہ بھی ساتھ تھا، ابو سلمہ، ام سلمہ اور سلمہ، یہ تینوں لوگ ہجرت کے لیے نکلنے لگے۔ جس وقت نکلنے لگے تو جو ان کی بیوی ام سلمہ تھی ان کا خاندان بنو المغیرہ بن مخزوم وہ آڑے آ گئے، کہنے لگے تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، یہ ہماری بچی کو ساتھ لے کے کیوں ذلیل کر رہے ہیں، کیوں ان کو ملک پھراؤ گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ جو ان کے سسرال تھے انہوں نے ان سے ان کی بیوی کو چھین لیا۔ اب وہ بیچارے وہ اکیلے رہ گئے، بیوی پیچھے رہ گئی، بیوی روتی ہے، بلکتی ہے، چیختی ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ تو جو ابو سلمہ ان کے جو گھر والے، ان کے جو خاندان والے تھے، ان کے اندر یہ عصبیت جاگی کہ لو جی انہوں نے ہمارے بندے سے بیوی چھین لی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے یہ عورت تمہاری ہے، یہ جو بیٹا ہے نا سلمہ یہ تو ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بنو عبد الاسد ان میں سے تھے حضرت ابو سلمہ، انہوں نے ان کو چھین لیا، یہ ان کو چھین دیے۔ اب ایک خاندان جو ہے، ایک برادری، انہوں نے ایک نے بازو کے بچے کے ایک بازو کو پکڑا، دوسرے کے بازو کو پکڑا، ان کو کھینچ رہے، حتیٰ کہ بچے کا جو بازو تھا نا وہ اکھڑ گیا، بازو ہی نکل گیا۔ لیکن بالآخر جو ان کے حضرت ابو سلمہ کے گھر والے تھے، ان کے خاندان والے تھے، بچہ انہوں نے قابو کر لیا۔ اب صورتحال یہ کہ ابو سلمہ ان کو کہنے لگے جہاں جانا جاؤ۔ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کی خاطر مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابو سلمہ مدینہ جا رہے ہیں، ام سلمہ مکہ میں ہے، اور بچہ جو ہے وہ بنو عبد الاسد کے پاس۔ 1 سال تک وہ ماں بیچاری ادھر روتی رہی اور باپ وہاں پہ بلکتا رہا، 1 سال تک اس تکلیف میں رہے، روزانہ صبح اٹھنا اور رونا شروع کر دیا۔
1 سال تک روتی رہیں، بالآخر وہ عاجز آ گئے اس بات سے کہ جو ہے کہ ان کے رونے سے اور ان کے پریشانی سے اور ان کے بالآخر انہوں نے بچہ ان کے حوالے کیا، تو کہا جاؤ جہاں جانا ہے۔ یہ اکیلی سفر کے لیے نکل گئی مدینہ کے، اور پھر ان کو رستے میں ایک مسلمان مل گئے، انہوں نے حفاظت کے ساتھ ان کو پھر مدینہ میں پہنچایا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دین ہم سے قربانیاں بھی مانگتا ہے، اور ہجرت کا سبق جو ہے، اور ہجرت کے اسباق میں سے ایک بڑا سبق جو ہے وہ قربانی دینا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات، ایک واقعہ نہیں، ہجرت کا پورا سفر جو ہے، ہر انسان کا ہر انسان اور ہر صحابی جنہوں نے سفر کیا، جنہوں نے ہجرت کی، ان کی زندگی جو ہے وہ بھری پڑی ہے عبرتوں سے اور قربانیوں سے۔ اور اسی طرح اگر آپ جن لوگوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف سفر کیا ہے، آپ ان میں سے کسی ایک کی کہانی سن لیں، عجیب و غریب داستانیں ہیں اور ایسے ایسے اسباق ہیں، کسی کا باپ گیا، کسی کی ماں گئی، کسی کی بہن گئی، کسی کا بیٹا گیا۔ یہ ہجرت جو ہے یہ ہم سے قربانی مانگتی ہے کہ اپنا دین بچانا ہے اور اسلام بچانا ہے، تو اس کے لیے اگر قربانی دینی پڑی تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق جو اہم، جو ہمیں ہجرت کے سفر سے حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں کبھی امید کا دامن نہ چھوڑے اور مایوسی کبھی اختیار نہ کرے۔ مکہ میں جس وقت یہ ہجرت کی گئی نا، اس وقت حالت یہ مسلمانوں کی ہو گئی تھی کہ ان کا سانس لینا دوبر ہو گیا تھا، اور آخری حربہ جو انہوں نے آزمایا وہ یہ تھا کہ اب معاملہ ختم، فنش کر دو۔ آخری حل وہ کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پہ آمادہ ہو گئے، اور اس پہ پوری انہوں نے منصوبہ بندی کر لی، اور ایسے سخت حالات تھے کہ انسان مایوس ہی ہو جائے، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے وہ مایوس نہیں ہوتے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کے لیے راستہ نکالا، اور ان سب کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ تو مدینہ میں جا کے انسان کے حالات ہی بالکل مسلمانوں کے بدل گئے۔ ایک دم کہاں مایوسیاں اور کہاں گٹا ٹوپ اندھیرے، اور کہاں روشنی اور کہاں استقبال، اور کہاں دیکھیں کہ وہ لوگ تلواریں لے کے آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور کہاں وہ تلواریں لے کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور کہاں پورا مکہ دشمن ہوا بیٹھا ہے، اور کہاں پورا مدینہ کئی کئی دنوں سے نکل کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ کبھی حالات ایسے دیگر وہ سخت ہو جاتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہاں میری ہلاکت ہو، یہاں معاملہ ختم ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دے، اور رات کے بعد صبح، رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی جب دکھا دے۔ انسان کو کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہجرت کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ چوتھا بڑا اور اہم سبق ہجرت کا وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، ہر انسان اپنی مجلس سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے کس ہستی کا انتخاب کیا؟ قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی اور ان کی شان کے، اور انہوں نے ہجرت کے سبق میں جیسا ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر گزرا، پورا سفر آپ دیکھیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتخاب آپ کو حیرانگی میں ڈال دے گا کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ طاقتور انسان موجود تھے اور آپ سے زیادہ دلیر اور شجاع موجود تھے، لیکن جو بصیرت
جو حکمت، جو سمجھداری اور جو قربانی اور جن جن چیزوں کا اس سفر میں جن کی ضرورت تھی وہ ابو بکر کے علاوہ شاید اور کسی میں بھی نہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو سفر ہجرت کے لیے منتخب کیا۔ اس لیے جیسا انسان کو سفر کرنا ہے نا، اور جیسے انسان کے معاملات جیسا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے ماہر کا انتخاب کرے کہ اس کام کا ماہر کون ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کام کے سب سے زیادہ ماہر جو تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ اس پہ بڑا تفصیل طلب کہ کیوں آپ نے انتخاب کیا اور کیا کیا وجوہات، اور کس طرح سفر میں آپ نے اپنی صلاحیتیں کیسے کیسے دکھائیں، اور کہاں کہاں پہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عظمت اور شان جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، لیکن ہم چونکہ صرف آپ کو صرف اشارہ ہم دینا چاہتے ہیں، اس لیے صرف اتنا کہ انسان کو سفر کے لیے اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔